بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بات چل رہی تھی کہ ولاۃ الامور جو ہیں، ولاۃ الامور یعنی ہمارے حکام جو ہوتے ہیں، ہمارا جو امیر، ہمارا خلیفہ، ہمارا بادشاہ۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ بعض لوگوں نے بلا وجہ امت کو، نوجوانوں، لا علموں کو برباد کرنے کے لیے بادشاہت کا وجود کہاں ہے؟ اسلام کے اندر صرف کیا ہے؟ خلافت۔ بات آئی تھی نا، تو ہم نے قرآنی آیات سے ثابت کیا تھا اور حدیث سے کہ نہیں، اسلام بعد عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر بادشاہت بھی عدل و انصاف کے ساتھ چل رہی ہے تو اس کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہو کر کے بادشاہت چھیننے کی اجازت ہم کو نہیں۔ ان کو کہا جائے اولو الامر، اولو الامر، جن کے ہاتھ حکومت کی باغ ڈور، ملک کی باغ ڈور، قوم کی قیامت کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں رہتی، ان کو کیا کہا جاتا؟ اولو الامر۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور بات میں نے بتائی تھی کہ اولو الامر جو ہے وہ دو ہیں، اولو الامر دو ہیں، ایک حکام کی شکل میں اور دوسرے علماء کی شکل میں، دو ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ بس ہمیشہ یاد رکھیے گا، تھوڑا سا جمعے کے اندر بھی بات آئی تھی، دین کا تحفظ سب سے زیادہ علماء ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، علماء ہی کے ذریعے۔ اور آج الحمدللہ یہ بہت بڑی خیر و برکت کی چیز ہے، خوشی کی، کہ ہمارے بر صغیر میں جو فتنے اٹھے ہیں، علماء کی عظمت اور اہمیت اگر عوام کے دل میں نہ ہوتی، علماء کی بات سننے کا شوق و جذبہ نہ ہوتا، اہمیت نہ ہوتی، تو جو فتنے آئے ہیں سب کو مرتد بنا دیے ہوتے، سب کو مرتد بنا دیتے۔ ابھی دور آخر کا فتنہ جو انگریزوں کا تھا، آپ ذرا سوچیں کہ 1857 میں جب دلی پر قبضہ ہو گیا، دلی پر قبضے کا مطلب تھا کہ پورے ہندوستان پر قبضہ، تو اس وقت جب مسلمان اور علماء کا قتل عام شروع کیا ہے، تو مدراس سے ایک شخص پکڑا گیا تھا، مدراس سے پکڑا گیا اور اس کے آنکھ پر پٹی باندھ کر کے مدراس سے دلی لایا گیا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ دلی میں جب میری پٹی آنکھ کی کھولی گئی تو یہ آج کا دلی نہیں ہے، یہ اس وقت کا دلی تھا، سمجھیں گے نا۔ دلی بڑی خوبصورت شہروں میں دنیا کا سمجھا جاتا تھا، روڈ کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے، بادشاہت کے اعتبار سے، سمجھ گے نا، یہ اس وقت کا۔ اسی لیے اس کو بغداد ثانی کہا جاتا تھا، دلی کو۔ تو کہتے ہیں کہ جب میری
آنکھ کھولی گئی، پٹی ہٹائی گئی، تو جب روڈ پر چل رہے تھے تو جو درخت جو روڈ پر تھے، ہر درخت پر مسلمان علماء اور ان کے لیڈروں کی گردنیں ہی لٹکی ہوئی نظر آتی تھی، کوئی سی پھل نہیں نظر آتا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیں، یعنی اتنا قتل کر کے وہاں گردنیں لٹکا رکھتا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے مدراسی، وہ منشی جی ہیڈ ماسٹر تھے، ان کی بڑی طویل داستان ہے، پھر کسی اور موقع وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے میری آنکھ کی پٹی کھولی گئی تو دلی کے درختوں پر جو لٹکے ہوئے ہم کو نظر آتے تھے وہ کیا؟ صرف سر نظر آتے تھے لٹکے ہوئے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت، یعنی کس قدر ظلم کیا گیا تھا۔ ادھر یہ، ادھر دوسری چیزیں۔ تو پھر قبضہ کر لینے کے بعد اب سارے مساجد بند کر دیے گئے۔ مساجد کیوں بند کر دی گئیں؟ کم سے کم تقریباً 1000 دینی مدرسے دلی میں چل رہے تھے اس وقت، صرف دلی کی بات آپ سمجھتے ہیں، دلی، لاہور، ملتان اور کیا کہتے ہیں آگرہ، اس قسم ڈھاکہ، اس قسم کے پٹنہ، یہ سارے شہر جو تھے ان کو کہا جاتا تھا لا حول، مدینۃ العلم کہا جاتا تھا۔ یہ علم کے مرکز ہوتے تھے۔ تو یہاں کے جو حکام، مسلمان حکام جو تھے، ان کا قاعدہ یہ تھا، یا کوئی بھی انسان مسجد بناتا تھا تو مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہونا ضروری تھا، مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہوتا تھا، ہر مسجد میں مدرسہ ہوتا تھا۔ اب کسی میں عالم فاضل تک کی پڑھائی، کسی میں تھوڑی پڑھائی، لیکن مدرسہ، مسجد میں مدرسہ ہوتا تھا۔ اور مدرسے میں کیس بنانے والا جو ہوتا تھا، اکثر مسجد بنانے والا، وہ چندے پر مدرسہ نہیں چلتا تھا۔ یہ ہمارے یہاں کا تعلیمی نظام تھا، اس کو درست رکھیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اولو الامر کی پیروی کرنا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ دلی، لاہور وغیرہ کا یہ خاص طور سے دلی کا یہ دستور تھا، جب بھی کوئی مسجد بناتا تو مسجد کے ساتھ برآمدہ اور 2-4 کمرے، سمجھئے نا، بناتا، اور پھر اس کے ساتھ مسجد کے لیے کچھ دکان اور بلڈنگیں وقف کر دیتا تھا۔ اسی لیے آواز کی مسجدیں، پرانی جتنی مسجدیں دیکھیں، کوئی مسجد بغیر برآمدہ کے نہیں ہوگی، دائیں بائیں اس کے کمرے بنے رہتے، جتنی مسجدیں ہوگی آپ پرانی دیکھیں گے، سمجھئے نا، اور وقف ہوتا تھا۔ اور پھر وہ مسجد بنانے والا امام نماز پڑھانے کے لیے رکھتا، اور 2-1 اپنی استطاعت پر، اگر وہ 50 بچے رکھ سکتا تھا تو اتنے مدرس رکھتا کہ بھئی 50 بچوں کا انتظام ہم رہنے کے کریں گے، اور 2 مدرس سے 4 مدرس رہ کر کے وہ پڑھاتے تھے، یہی مدرسہ تھا۔ لیکن انگریز نے جب 1857 پر قبضہ کر لیا تو اس نے کیا کیا کہ مدارس کو، مسلمان بچوں کو تعلیم سے ختم کر دینے کے لیے علماء کو قتل کر ڈالا، اور دوسرے تعلیم سے مسلمان بچوں کو روک دینے کے لیے اس نے مساجد میں جو مدارس تھے سارے مدارس کو بند کر دیا، صرف مسجدوں میں تالا لگا دیتا تھا، صرف نماز کے لیے مسجد کھولی جاتی تھی بس، اس کے بعد مسجدوں میں تالا لگا دیا اس نے۔ اب اتنی مشکل حالات، پھر اس کے ساتھ ساتھ فوراً اس نے اپنے من پسند اسکول کھول دیے تاکہ بچے جاہل نہ رہ جائیں، ان کی تعلیم پڑھیں۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، گلا تو گھونٹ دیا اہل کالج نے، علامہ اقبال نے کہا تھا، گلا تو گھونٹ دیا اہل کالج نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ اور اس سے زیادہ تنزیہ اور چبھتا ہوا اشعار اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ یوں اولاد کے قتل سے بدنام نہ ہوتا، کاش کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ یوں اولاد کے قتل سے یوں اولاد کے قتل سے بدنام نہ ہوتا، کاش کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ کیا مطلب؟
مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے لاکھوں بچے مسلمانوں کے قتل کیے، لیکن اس کے باوجود کم وقت خود ختم ہو گیا، مسلمان باقی رہ گئے۔ ان سے ہوشیار انگریز تھا، اس نے قتل نہیں کیا مسلمان بچوں کو، بلکہ اپنے اسکول اور نصاب تعلیم کھول کر کے میٹھا ٹیبلٹ دے کر کہ سارے مسلم بچوں کو کیا کر دیا، وہ گلا تو گھونٹ دیا۔ اہل کالج نے تیرا کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیو، ایسے پرفتن دور میں انگریز کا مقصد یہ تھا کہ علماء سے اور اسلام سے عوام کو دور کر دیا جائے۔ اپنے اپنے مدرس وہاں سے لائے، اپنے ایجنٹ تیار کیے، لیکن الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جھٹکا تھا اور مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے بھی ساتھ دیا، لیکن 100 سال جتنی مشکل سے گزارا انگریز، اور 100 سال کے بعد چھوڑنا، اتنی جلدی دنیا میں کہیں سے انگریز بھاگا نہیں تھا، اور اتنے مالدار ملکوں سے لیکن بھاگنا پڑا اس کو، پھر ملک ہمارا آزاد ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس موقع پر بھی چونکہ بر صغیر کے لوگوں کے دلوں میں علماء کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، علماء کی عظمت ہوتی ہے، علماء کا ایک وقار ہوتا ہے، اسی لیے عوام نے ہمیشہ علماء کا ساتھ دیا، اور آج تک اسلام باقی ہے۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے، ان لوگوں سے پوچھے جو پوری دنیا کا چکر لگاتے رہتے ہیں، واللہ آج یہی ہمارے بر صغیر کے ہیں کہ جہاں چلتے پھرتے مسلمان نظر آتا ہے، نہیں تو نام پوچھنے کے بعد پتہ چلے گا ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہاں باقاعدہ یہاں عوام کے دل و دماغ پر علماء چھائے ہوئے ہیں۔ حکومت سے زیادہ کون چھایا ہوا ہے؟ علماء چھایا ہوا۔ اسی لیے آج تک تمہاری اتنی پاور رکھنے والی حکومت بھی اسلام سے مسلمانوں کو باز نہ رکھ سکی۔ کتنی تحریکیں چلی، گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی، سمجھ گئے نا؟ گھر واپسی کرتے کرتے خود ہی واپس ہونے کا نمبر لگ گیا، کیا نتیجہ نکلا، سمجھ گئے نا؟ گھر واپسی تو کچھ نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ وہ حکومت کا فیصلہ ہے اور ادھر علماء کا فیصلہ ہے، سمجھ گئے نا؟ مسلمان لیڈر بھی کچھ کیا کر رہا ہے، یہ صرف علماء کی برکت ہے۔ ہمارے بر صغیر کے دل و دماغ پر علماء کی عظمت اور اہمیت ہے، اور دل و دماغ پر علماء کی حکومت ہے، اسی لیے بہرحال اسلام اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب اگر علماء سو اثر انداز ہو گئے تو شرک و بدعات کے اندر، اور اگر علماء حق سے متاثر ہو گئے تو کتاب و سنت پر، لیکن بہرحال جو بھی مسلمان ہوگا وہ کسی نہ کسی یعنی علماء ہی کی رہبری میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرے حکام کیا ہے؟ عمرا، حکام۔ بلکہ بعض اہل علم نے کہا دنیا کے اندر خاص طور سے جس ملک میں آپ ہیں وہاں کے علماء اور حکام دونوں کے آپس میں اگر تال میل ہو تو پھر یہ بہت خیر و برکت کا ملک ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے، سعودیہ کو دیکھ لیں، جہاں برابر علماء کا ربط حکومت کا رابطہ علماء سے رہا، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس پورے دور اخیر میں اتنی یونیورسٹی، اتنی دعویٰ سینٹر، اتنی کتابیں، اتنا پوری دنیا کے اندر کسی حکومت نے کام نہیں کیا جتنا انہوں نے حکومت کر دیا۔ اور الحمدللہ یہ یہاں بھی امارات بھی اس معاملے میں بہت ہی بڑھ چڑھ کر کے حصہ، خلیجی ممالک دوسرے بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے رہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر دعویٰ سینٹر ہوگا، پوری دنیا کے اندر کہیں کوئی اسلامی مرکز قائم ہے تو ان مقامی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ دول خلیج کی برکت ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ دو قسم ہمارے سامنے اولو الامر ہیں، حکام اور علماء، اور ان دونوں کی اطاعت و فرما برداری ہمارے اوپر ضروری ہے۔ بات یہاں عام طور پر ہو رہی کس کی؟ حکام کی۔ اور حکام کی اس لیے ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا کہ پہلے زمانے میں جو حاکم ہوتا تھا الحمدللہ وہ پڑھا لکھا بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ صرف چلا آیا۔ ہاں، ہمارا حاکم کیسے ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ہمارے انور بھائی نے کہا الحمدللہ، اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر،
ہاں فنش. سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں معلوم کہ السلام علیکم مطلب ہے کہ نماز ختم. سمجھ گئے نا؟ وہ شخص کیا پوچھتا ہے؟ فنش. پھر دوسرا ان پڑھ اذان بھی کیا اذان بج رہی، کیا کہا تھا؟ اذان بج رہی ہے. دیکھو کیا اذان شروع بھی اذان بج رہی ہے، یہ جملہ کہا تھا نا، اذان بج رہا. دیکھو یہ کب، یہ تو کیا ہے سیاست ہے اور جہالت و نادانوں کی. سمجھ گئے نا؟ ورنہ عام طور پر خلافت اور حکام، خلیفہ جو حکام ہوتے تھے وہ باقاعدہ اتنی صلاحیت رکھتے تھے، وہ خطبہ دیتے تھے، وہ امامت کر لیتے تھے، وہ تقریریں کر لیا کرتے تھے. ہم آپ کو پتہ ہے واللہ جس شہر میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے حاکم اکثر بیشتر اپنی مسجد میں خود امامت کرتے ہیں. نماز اذان کے بعد مسجد میں آ جائیں گے تو خود شیخ سلطان قرآن کھول کے تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور تعجب کی بات ہے، ایک مشرقی ممالک، مغربی نہیں مشرقی ممالک کا ایک شخص عالم دین، سمجھ گئے نا، اور معمولی نہیں مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا فاضل آیا. وہ کچھ وہاں دین کا کام کرنا چاہتے تھے، وہ چندہ وغیرہ وصولنا چاہتے تھے. ہمارے حاکم شارکہ سے ملاقات ہوئی کرائے تو حاکم نے سب سے پہلے کہا اچھا تلاوت قرآن کر کے سناؤ. ان کا انٹرویو لیا ہے تو کس کے ذریعے لیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے سناؤ. اب کیا سمجھتے ہیں؟ تو الحمدللہ تو اس دور میں تو اس سے پہلے بھی، تو اسی لیے یہاں الگ الگ نہیں بیان کیا کہ صرف کیا بیان کیا جا رہا ہے، اولو الامر سے مراد حکام. اسی لیے ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، جب تک یہ کتاب و سنت اور شریعت کے خلاف کوئی آپ کو حکم نہ دیں، ہر جائز بات ماننی ہے. میں نے بتایا 3 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ایک تو جائز اور دوسرے ناجائز اور تیسری کیا ہے جس پر کوئی ناجائز کا مسئلہ ہے نا، ناجائز کا مصلحت پر کوئی قانون چل رہا ہے ملک کو چلانے کے لیے، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، تو اس پر بھی حاکم کی اطاعت ہمارے لیے ضروری اور واجب ہوتی ہے. تو یہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَرَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ، اور کوئی انسان ایسی رات نہ گزارے کہ کسی حاکم سے، اپنے حاکم سے بیعت نہ کیا ہو. یعنی ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ حاکم سے بیعت جانتے ہیں نا؟ ہاں. اچھا بیعت کا مطلب نہیں کہ ہر آدمی جائیں. اللہ اکبر. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نقل کی مسند احمد بن حنبل کی روایت بتنی. دیکھو سب کچھ اللہ کے رسول نے سب کچھ بیان کر دیا. آپ نے بیان فرمایا اگر امام سے بیعت کرنی ہے تو ہر قبیلے کے لیے آنا ضروری نہیں ہے، چاہیے کہ سب لوگ اپنے قبیلے کے سردار کو بھیج دو، سردار سب کی طرف سے بیعت کر کے چلا جائے گا. ہاں آج کے لوگ کہتے ہیں کتنے لوگوں سے بیعت کیا ہے شیخ؟ ہاں بھائی جب نیا خلیفہ آئے گا تو پھر دیکھنا کہ کیسے کیسے قبیلے کے سردار ہفتے بھر جا کر کے ہاتھ ملاتے رہتے ہیں. تو حدیث کے مطابق ہے ہر کس و ناکس حالات، خاص اس زمانے میں ہے جس کو کوئی ڈر نہیں وہ بھی کہہ رہا کہ سب سے بڑا خطرہ ہم کو ہے، اور 3 دائرے میں چل رہا ہے. کتنے دائرے میں؟ نہیں سمجھے؟ تم کو سمجھاتے نا. ہاں 3 دائرے میں چلا ہے، 1500 کے چکر میں 3 دائرے میں خود ہے، پھر 1 پولیس، پھر 2 پولیس، پھر تیسری پولیس. وہ تو اچھا ہے ورنہ کتے بھی رہتے دائیں بائیں. حفاظت کے لیے کتے بھی آتے ہیں نا، سمجھ گئے نا. تو بھائی یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت کے مطابق ہو تو اس کی بات مانی جائے. تو باربہاری رحمۃ اللہ علیہ کریں
بالکل بیعت کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ یہ کہے کہ ہمارے ہاں کے امام ایسے امام کی اتباع ہمارے لیے ضروری نہیں، ایسا کبھی نہ کہے، بلکہ برن کان او فاجرن، نہیں، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، نیک ہو یا برا ہو، نیک ہو یا برا۔ حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے، کیا ہم کو وصیت کیا کہ جب تک وہ نماز قائم کرتا ہے اس کے خلاف کھڑے نہیں ہونا، الا ان تروا کفرا بواحا، الا یہ کہ تم اس دیکھو کہ واقعی یہ ارتداد کا کفر کی دعوت دے رہا ہے اور کافر ہو چکا، اور واقعی اس کا کفر اپنے سے نہیں بلکہ کتاب و سنت کے روشنی میں واضح ہو جائے کہ واقعی یہ شخص کافر ہو گیا ہے، پھر اس کے خلاف خروج ہے، سمجھ گئے نا۔ والحج، اور حج بھی کس کے ساتھ کیا جائے گی، کس کی امامت میں؟ حکم، ہاں، کس کی امامت میں؟ بولو، اب تو یہی کہیں گے حاکم کہاں جاتا ہے عرفات کے اندر؟ حاکم ہی بھیجتا ہے اپنا نائب بنا کر کے، جو امام بھیجا جاتا ہے، یاد رکھنا، جو آل شیخ آتے ہیں اور جو حکومت کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے تمام حجاج کی امامت کے لیے، خطابت کے لیے عرفہ کے دن، سمجھئے نا، وہ اصل میں سمجھے کہ امام نہیں ہے تو امام کا نائب ہے، ای بات سمجھے، اسی کے پیچھے کیا کرنا ہے، حج اسی کے ساتھ کرنا ہے، اپنی اپنی نہیں چلانا، سمجھ گئے نا۔ ہاں، اب کہاں گئے تحت السرہ، کہاں گئے لوگ، نہیں اس کے پیچھے امام نہیں ہوگی، امام نے اپنے خیمے میں الگ نماز پڑھیں گے، ہاں، سوچو ذرا سا، سمجھ گئے نا۔ ہاں، بلکہ باقاعدہ فتویٰ، نہیں اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھیں گے، وہاں بھی نہیں پڑھیں گے، اور دو نماز بھی ایک ساتھ ہے، دونوں الگ الگ پڑھیں گے، اس کا مذہب اور ہمارا مذہب اور۔ ابھی پرسوں ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ ہمیں تو بھائی بہت اچھی بات لگی، بہت اچھی بات لگی ہمیں، کہنے لگے کہ ہے تو ان پڑھ لیکن کبھی کبھی ان پڑھ بھی بات بڑی اچھی بتا دیتا جو بڑا بڑا عالم نہیں بتا سکتا۔ کہا کہ چند آدمی ملے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ذرا داڑھی اڑھی رکھا ہے تو جاہل انگوٹھا چھاپ بالکل، لیکن داڑھی یہ سب معلوم پڑے کہ شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہندوستان کے کچھ علاقے سے آئے، بیٹھ گئے، تو میں نے پوچھا بھائی کہاں؟ ہاں ہم وہاں گئے۔ اچھا ماشاء اللہ، کتنی نماز ہو گئی؟ ہاں نماز پڑھ لیے۔ کیسے پڑھے؟ امام شافعی کے طریقے نماز پڑھے۔ اب سمجھ جاؤ کہاں کے نہیں ہوگے، ہندوستان کے، کس کے طریقے کی نماز پڑھی؟ شافعی۔ تو اس نے کہا افسوس کی بات ہے تم کو شرم نہیں آئی، مسجد نبوی میں بھی تم کو شرم نہیں آئی، بیوقوف ہو، مسجد نبوی میں بھی امام شافعی کے طریقے کی نماز پڑھی، کم سے کم کچھ بھی تو شرم کرتا تو اللہ کے رسول کی نماز یہاں پڑھ لیا ہوتا۔ میں تو اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھتا رہے گا کہ اس کی سجائی کیسے ہے، سمجھ گئے نا، یہ بات ڈالی کس نے ذہن میں، یہ سب ایسے اللہ رب العالمین کبھی کروا دیتا۔ میرے بھائی، تو برن کان او فاجر، چاہے کیا ہو، برا ہو یا فاجر، فاجر گناہ کرنے والا، فاسق گناہ کرنے والا، لیکن ہے تو مسلمان ہے، ہم اس لیے ان کے پیچھے نہ نماز، نہیں فاسق تو نہیں، چور نہیں ہے، لیکن وہابی وہ نہیں، جو ہمارے ہاں کے لوگ حاجی آتے ہیں باقاعدہ علماء اس کے لیے اسپیشل آتے ہیں کہ یہ پبلک جو ہے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکے۔ حج کے عرفات کے میدان میں بھی امام کے ساتھ نماز پڑھنا صرف کیا ہے، وہابی ہے۔ سوچو ذرا سا، اتنا بڑا ہے کہ اس کے پیچھے تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی یار، تو کون سی اطاعت رہے گی؟ کہتے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا،
اسی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا۔ والغدو مع الامام ماضٍ، اور جہاد کرنا امام کے ساتھ جاری قیامت تک رہے گا۔ کیا مطلب؟ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ جہاد کبھی منسوخ تو ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، جہاد کبھی منسوخ نہیں ہوا، لیکن شرائط ہیں۔ والجہاد ماضٍ والغدو مع الامام، کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ، امام کی اجازت۔ اس بہت بڑی شرط کیا ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں جب تک اس ملک کا حاکم جہاد کا اعلان نہ کرے آپ جہاد میں نہیں جا سکتے۔ اور واقعی میں بتاؤں وجہ کیا ہے؟ دیکھو ہمارا نوجوان جوش میں آتا ہے، ملک چھوڑا اور چلا گیا یا کچھ تنظیموں کے ساتھ ملا، جس کے لیے جنگ کا جہاد کرا وہ تو وہیں کا وہیں رہ گیا، لیکن ہزاروں بے گناہ، ہزاروں مسلمان بلا وجہ پریشانی میں۔ کیوں؟ تمہارے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور تم پکڑ لیے گئے تو ماشاء اللہ 10 سال تو جیل میں، پھر اس کے بعد پتہ چلا کیا انکاؤنٹر کہتے، کیا کہتے ہیں؟ انکاؤنٹر۔ 92 سے لوگ ابھی اندر ہیں، باہر نکلنے کی نوبت نہیں آئی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امام تمہارا ذمہ دار جنہ ہے، تمہارے لیے ڈھال ہے۔ اگر امام کے اندر میں تم لڑے تو آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہوتا ہے، آج بھی 2 ملکوں میں لڑائی ہوتی ہے حکومت کے سرپرستی میں، تو اگر یہاں کے قیدی وہاں، وہاں کے قیدی یہاں ہیں تو باقاعدہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی کہ اپنی قیدیوں کو آزاد، اس لیے کبھی قیدیوں کا کیا ہوتا ہے، وہ تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ اگر حکومت کے بغیر آپ اپنے سے نکل گئے اور چلے گئے کہیں داعش کے ممبر گئے، فلاں کہیں ممبر بن گئے، اب آپ کی کوئی سرپرستی نہیں، آپ بھگے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں سے بچ کے بھی آئے تو ایئرپورٹ ہی سے آپ ایسے اغوا کر لیے جاتے ہیں، اندر کر دیے جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ سبحانہ الامام جنہ، امام تمہارا کیا ہے؟ ڈھال ہے، اور اسی کے اندر میں رہ کر کے تمہیں جہاد کرنا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے، بغیر امام کے جو جہاد کیا جائے گا وہ جہاد نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، ایک ملک کے 3 باشندوں نے سپر پاور ملک کا جہاد اغوا کیا، سمجھ گئے نا، سپر پاور ملک کا۔ لیکن اغوا کرنے والے جو 2-3 تھے ان کے پیچھے ان کے ملک کا سربراہ رہا، دیکھتے ہیں آج تک میرے خیال کو سزائے موت نہیں دے سکا، یا کہ سال بھر کچھ ہوا پہلے، صرف اس لیے کہ باقاعدہ حکومت ان کے لیے لڑتی رہی ہے۔ جانتے ہو کہ سپر پاور ملک کا جہاد اغوا کیا اور پکڑے گئے، لیکن نہ انٹرپول کچھ کر سکا، نہ کچھ۔ سپر پاور چلاتے رہی، یہ کریں گے وہ کریں گے، کسی اور قوم کے حوالے کرو، 10 سال تو اپنے ملک میں رکھا، حوالے کیا ہی نہیں۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب ملک کا ذمہ دار آپ کے پیچھے ہو، جب ملک کا ذمہ دار ادھر نہیں گیا، ہاں، جب ملک کا ذمہ دار آپ کے پیچھے ہو۔ تو اسلامی جہاد کب بنے گا؟ اسلامی جہاد وہ ہوتا ہے جو حاکم وقت مناسب سمجھ کر کے جب جہاد کا اعلان کرے، اور جب تک وہ جہاد کا اعلان نہیں کرے گا تب تک وہ اسلامی جہاد نہیں ہوتا، سمجھ گئے نا۔ اس لیے جہاد کے شرائط، جہاد ہیں قیامت تک جاری رہیں گے، لیکن اپنے شرائط کے ساتھ۔ جیسے روز نماز کے مسائل اور شرائط ہیں، ایسے ہی جہاد کے بھی مسائل اور شرائط ہیں۔ ان مسائل اور شرائط کے حل کرنا کے پورے ہونے کے بعد اسلامی جہاد ہوتا ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ والغدو مع الامام ماضٍ وصلاۃ الجمعۃ خلفہم جائزۃ،
اور ان حکام کے پیچھے جمعے کی نماز بھی تمہاری ہو جائے گی، جائز ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پہلے خیر اب تو بہت زمانہ بدل گیا، پہلے اس شہر میں ایک ہی جامع مسجد ہوتی تھی، اسی لیے اس کا نام ہی جامع مسجد رہتا تھا۔ اور شاید آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا، ابھی آپ کے بچپنے تک گاؤں کے ایک ہی مسجد جامع رہتی تھی جب تک آپس میں لڑائی نہیں ہوتی۔ اب تو ہر مسجد جامع ہو گئی ہے، بسا اوقات بس خاندان ہی ایک ہے، سمجھ گئے نا، لیکن جامع مسجد کیوں اس امام سے لڑائی ہوئی، مسجد متولی سے وہ جھگڑا، ان سے نماز نہیں ہوتی، یہ بہت غلط چیز ہے۔ تو ذرا سوچیں، جامع مسجد جو ہے وہ شاہی مسجد ہو یا جامع مسجد آپ کہیں، اگر خلیفہ وقت اس کے اندر کچھ برائیاں اور خامیاں بھی ہیں، وہ نماز پڑھا رہا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، تو آپ اسی کے پیچھے جمعہ پڑھیں، یہ نہ کہیں کہ اس کے پیچھے ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ آپ ذرا سوچیں، صحابہ کرام کس کے پیچھے جمعہ پڑھتے؟ مروان کے پیچھے جمعہ پڑھیں، کس کے پیچھے؟ بلکہ کچھ لوگ جب پتہ چلا کہ وہ بڑی خطبے کے اندر بڑی طنزیہ باتیں کرتا ہے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے حکام کے، تو لوگوں نے سوچا اچھا اس کا خطبہ ختم ہو جائے گا پھر ہم جائیں گے مسجد میں۔ کب جائیں گے؟ اکیلے جمعہ نہیں پڑھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ نہیں آتے، فلاں صحابی نہیں آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا خطبہ ناپسند کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، تو اس نے کہا پہلے نماز پڑھائیں گے، خطبہ بعد میں دیں گے۔ کیا کیا اس نے؟ نماز ہم پہلے پڑھائیں گے، خطبہ اب جب نماز کے لیے آ جاتے تالا بند کر دیتا، اب خطبہ سناتا وہ، سمجھ گئے نا۔ ایسے حالات میں بھی صحابہ نے الگ جمعہ قائم نہیں کیا، اسی کے پیچھے پڑھتے رہے، سمجھ گئے نا۔ تو کہتے ہیں وَصَلَاةُ الْجُمْعَةِ خَلْفَهُمْ جَائِزَةٌ، اور جمعے کی نماز اور عیدین کی نماز بھی ان کے پیچھے ہی پڑھی جائے گی، یا انہوں نے کوئی امام مقرر کر دیا ہے، سمجھ گئے نا، یا انہوں نے مسجدوں میں جگہ جگہ اپنا خلیفہ اپنے حکومت کی طرف، جیسے ماشاء اللہ کتنے امام آئیں گے، کتنے کہاں حاکم پہنچے گا، تو اب مسجدوں کے اندر حکومت کی طرف سے امام مقرر کر دیے گئے ہیں، جمعے کے لیے، نماز کے لیے، عید کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، نماز کسوف اور خسوف کے لیے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ مسجدوں میں انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیا جائے، فاسق ہوں یا فاجر ہوں۔ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا 6 رکعات، اور ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے بعد 6 رکعت اور پڑھ لینا، جمعہ ہو جائے گی نا، خطبہ ہوا، خطبہ کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ فرض ہو گئی۔ اب سنتیں کتنا پڑھنا ہے؟ کہتے ہیں وَيُصَلِّي بَعْدَهَا 6 رکعات يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، پھر سلام پھیرنے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد 6 رکعات نفل یا کہیں سنت پڑھ لے، کس کے بعد؟ جمعے کے بعد۔ ہر رکعت 2 رکعت پر کیا کرے وہ؟ سلام پھیر دے۔ ہَكَذَا قَالَ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بہتر یہ کہ جمعے کے دن کتنی رکعت پڑھی جائے؟ 6۔ کیوں کہتے تھے کہ 2 رکعت اللہ کے رسول گھر جا کے پڑھتے تھے، کہاں پڑھتے تھے؟ اور آپ نے ارشاد فرمایا من کان منکم مصلین، صحیح مسلم کی حدیث، من کان منکم مصلین بعد الجمعۃ فلیصلی 4، تم میں سے جو انسان جمعے کے بعد سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو کتنی رکعت پڑھے وہ؟ 4۔ تو 4 رکعت اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور 2 رکعت اس لیے کہ اللہ کے رسول گھر جا کر کے پڑھتے تھے، 6 رکعتیں پڑھ لیا جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے، اور بعض صحابہ نے بھی اسی طرح سے کہا کہ دونوں پڑھ لیا کرو، 4 قولی حدیث کی بنا پر اور 2 فعلی حدیث، یہ ہے۔ ویسے عام طور پر اہل علم نے کہا قول راجح یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جیسے گھر جا کر کے پڑھتے رہے، آدمی چاہے تو 2 رکعت پڑھ لے، اور
سمجھ گئے نا، گھر جا کر کے، اور اگر یہیں پڑھنا چاہے مسجد میں تو نبی علیہ السلام کا فرمان کہ من کان منکم مصلیًا بعد الجمعۃ فلیصلی اربعا، تم میں سے جب بھی کوئی انسان جمعے کے دن نماز بعد نماز جمعہ نماز پڑھنا چاہے تو کتنی رکعت پڑھے؟ وہ 4۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب گھر میں چلے جاتے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، اور مسجد میں پڑھتے تو 4 رکعت۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اسی کو ترجیح دیا ہے کہ 6 پڑھنا چاہے جتنا چاہے پڑھے، 6 کیا 12 رکعت پڑھے، لیکن افضل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر اگر عمل کرنا چاہتا ہے گھر جا کے پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھے، اور اگر مسجد میں پڑھتا ہے تو 4 رکعت پڑھے۔ ہو گئی بات؟ والخلافت، آگے ہے نا، والخلافت فی قریش، انہیں مسئلہ ہے نا، والخلافت فی قریش، اور خلافت جو ہے وہ کس کا حق ہے؟ قریش کا۔ الی ان ینزل عیسیٰ ابن مریم، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم آ جائیں، یعنی یہ خلافت کب تک چلے گی؟ خلیفہ کس کے ہوگا؟ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الائمۃ من قریش، خلیفہ اور امام اور حاکم جو ہوگا کہاں کا ہوگا؟ وہ قریش کا۔ سمجھ گئے نا؟ اگر انسان، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ملک کے لوگ سارے مسلمان سوچیں کہ اختیار کریں کہ بھائی اپنا ایک خلیفہ بنا لیا جائے، سمجھ گئے نا، خلیفہ بنا لیا جائے، تو ایسے اگر رائے اور مشورے سے خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو افضل یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جیسے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ کس قبیلے سے ہو؟ قریش سے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد خلافت کا مسئلہ جو چلا تو سب لوگوں نے تقریباً کس کو پسند کیا؟ ابو بکر، قریش سے تھے۔ اور بڑے ایک چیز یہ بھی بڑی اہم ہے، خلیفہ کون بنے اس کے اندر کافی جھگڑے، یعنی کافی اختلافات ہو رہے تھے، سنا ہے نا؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے اس میں کافی اختلافات چل رہے تھے۔ آخر میں بات کیا طے ہوئی تھی؟ منا امیر و منکم امیر، بھائی ایسا کرو کہ اب 2 امیر بنا لیے جاتے ہیں، ایک امیر انصار اپنا بنا لیں اور قریش اپنا بنا لیں، ٹھیک ہے نا؟ آخر میں یہی بات طے ہوئی نا۔ بات یہ طے ہوئی منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہمارا ایک امیر تمہارا، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا سنیں، زید بن ثابت جو نوجوان صحابی تھے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بات اس کی تردید کی اور کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول قریشی تھے اور اللہ کے رسول، یہ قریش جو ہیں مہاجرین، یہ اللہ کے رسول کے قوم سے ہیں، قریشی ہیں، ان کو قریشی ہونے پر فخر ہے، ہمیں انصار ہونے پر فخر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی خلافت کبھی طلب نہیں کی، ہم انصار رہے، مدد کرنے والے، آج بھی اللہ کے رسول کے جانے کے بعد بھی حکومت ان کی ہوگی اور ہم جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں مددگار تھے ایسے مدد کرنے والے ہم ہوں گے۔ اتنی پیاری رائے دیا کہ انصار مدینہ جو کہتے تھے ہمارا الگ ہوگا، کسی کی آواز نہیں نکلی، کیونکہ خود انصاری تھے، پورے انصار کو دبایا، کہا یہ کیسے ہوگا، خلافت ان کا حق ہے، یہ قریش ہیں، اللہ کے رسول کے اصل نائب ہیں، ہم پہلے بھی انصار تھے اور اب بھی رہیں گے اور بعد میں بھی
انصار رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، بہت خوش ہوئے، کہا کہ ماشاءاللہ زید بن ثابت تم سے یہی توقع کی جاتی تھی۔ تو یہ جھگڑا اختلاف جو ہوا ہے اس موقع پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجہ سے یہ ہوگا۔ لیکن اگر رائے اور مشورے سے خلیفہ نہیں بن رہا ہے، سمجھ گئے نا، کسی نے جنگ کی، ملک فتح کیا، غلبہ حاصل ہوا اور وہ غیر قریشی ہے، تب اب تو نہیں کرے گا، ساری محنت تو میں نے کیا، ندی ہم بھی نبھائی، چلو باپ کوئی قریشی پکڑ کے لاؤ، اس کو ہم بیٹھا دیں گے، اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ یہ تو ہندو پاک کی کوئی پیری مریدی نہیں ہے کہ جس کو بھی چاہو مجاور بنا کر کے بیٹھا دو۔ ہندو بھی بیٹھ گیا تو کیا بن گیا؟ وہ بابا بن گیا۔ ہندو نے کیا بن گیا؟ وہ بابا، کیوں درگاہ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں کرے گا بھائی۔ اسی لیے ہمیشہ سے تمام علماء، تمام مسلمان اس بات پر متفق رہے، سب کا یہی رائے تھی کہ اگر کسی مسلمان قوم نے، کسی بھی انصاری ہو، قوم کا کچھ بھی ہو، اگر اس نے لڑ جھگڑ کر کے کفر کو دور توڑا، باطل کو ختم کیا، اپنی حکومت بنائی، اور کسی بنا پر حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھ لیے، پاور میں آ گیا ہے، اب وہی خلیفہ اور امام، حاکم اور بادشاہ بن گیا ہے، تو اب وہ کسی بھی قوم اور قبیلے کا ہوگا، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالسمع وطمئن امر علیکم عبد حبشی، اگر کالا کلوٹا حبشی اور غلام نک کٹا کن کٹا اپاہج بھی تمہارے اوپر اگر امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی اطاعت کرنا۔ سمجھ گئے نا؟ اب ایسا نہ ہو کہیں کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی بھائی ذرا علم چاہیے یا کچھ۔ ایک تھے ماشاء اللہ ہٹے کٹے قریشی، قریش خاندان سے، یہ سچا واقعہ ہے، اور اخبرنی سے کہا تو نے کوئی بات نہیں، خوب ہٹے کٹے ماشاء اللہ، اور بازار کی مسجد میں گھس گئے۔ مولوی صاحب کہتے تھے ہماری نماز کسی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ امام بیچارہ خود قریشی تھے، امام انصاری تھا۔ امام کیا تھا؟ انصاری تھا۔ محلے کے مسلمانوں نے اس کو امام بنایا ہے، تنخواہ وہ لیتا ہے۔ اذان ہوئی، اقامت کے بعد امام صاحب جیسے مصلی پر آئے، مولوی صاحب پکڑا ہاتھ، چلو نکلو، انصاری ہو کے امامت کرے گا۔ اللہ رسول نے فرمایا الائمۃ من قریش، قریشی امامت کرے گا۔ امام بھی نہیں سوچ سکتا تھا کبھی ہمارے ساتھ ایسے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سارے مسجد کے لوگوں کو کہا بھائی معلوم ہے تم لوگوں نے امام کیسے انصاری بنایا؟ قریشی کو ہوتے ہوئے امامت نہیں کر سکتا، ہم قریش ہیں۔ اللہ رسول فرمایا الائمۃ من قریش، امام کون ہوگا؟ قریش۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، سمجھ گئے نا؟ ایک تو یہ کہ کمیٹی نے یا حکومت نے اس کو مقرر کیا ہے، تو اس کے موجودگی میں آپ امامت کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے، سمجھ گئے نا؟ اجازت۔ اور نمبر 2 یا بات جو چل رہی تھی الائمۃ من قریش، یہ اگر قریش نہیں کسی غیر قبیلے نے، مسلمان ہے گرچہ قریشی نہیں، اگر اس کی خلافت اور حکومت قائم ہو گئی اور قائم کر لیا، پاور اس کے ہاتھ میں آ گیا، تو ہمیں اس کے سامنے سمع و طاعت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اب اگر ہم اس کے سمع و طاعت کے خلاف اٹھیں گے تو ایسے موقع پہ جان مال ہر ایک چیز کے کیا ہوتا ہے؟ فساد اور قتل غارت خونریزی، جائیداد اور پراپرٹی کی تباہی، امن و امان کا خاتمہ،
اس لیے یہ سارے نتائج اس وقت ہوتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی بہترین تعلیمات کو ہم لوگ ترک کر دیں۔ اگر بہترین تعلیمات جو کتاب سنت کی ہیں اگر ان کو ہم اپنائیں تو امن و امان اسلام کا پیغام ہے، کبھی امن و امان برباد نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں ہم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لیکن لوگ جب الٹ پلٹ کا الٹا پلٹا یا غلط حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو ان کے کام، ان کے کارنامے، ان کے کرتوت کی وجہ سے نہ شہر میں امن و امان رہ جاتا ہے، نہ گاؤں اور دیہات میں، ہر جگہ فساد ہی پھیل جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ والخلافۃ من قریش الی ان ینزل عیسیٰ ابن مریم، اسی لیے یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ یہ کب کا مسئلہ کب ہوگا، جبکہ مسلمانوں نے کس کو اختیار کیا ہے۔ کہیں مسئلہ ہے کہ بھائی امام خلیفہ کون بنے، اس میں مختلف قبیلے کے لوگ شامل ہے، تو اس حدیث کے مطابق اب مسلمانوں کی اگر اجتماعیت ہے تو خلیفہ کس قوم کا بنے گا؟ الائمۃ من قریش۔ لیکن اگر کسی نے غلبہ حاصل کیا، فتوحات حاصل کی، کسی ملک پر قبضہ کیا اور حاکم بن گیا ہے، تم کلمہ گو ہے، تو کسی بھی قوم اور قبیلے کا ہوگا، نبی علیہ السلام نے ہمیں سمع و طاعت کا حکم دیا ہے، بس مسلمان ہونا شرط ہے، جب تک مسلمان ہے اس کے خلاف ہم خروج نہیں کریں گے۔ وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ إِمَامٍ مِّنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور جس انسان نے امام کے خلاف خروج کیا، مسلمان امام کے خلاف خروج کیا، سمجھ گئے نا، مسلمان کے خلاف وہ خروج کیا، مظاہرہ مخالفت کی، کھڑا ہو گیا، بغاوت، کھڑا ہو گیا، انقلاب لائیں گے ہم، سمجھ گئے نا، یہ ایسا ہے اور ایسا ہے، اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر وہ پایا جاتا ہے، تو فَهُوَ خَارِجِيٌّ، وہ کون ہے؟ خارجی ہے، اور خارجی اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھو ایک چیز ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے نا، جب سے خلیفہ بنائے گئے تھے اور جب تک شہید نہیں کیے گئے، کبھی صحابہ نے ان کے خلاف مظاہرہ کیا تھا؟ کبھی خروج کیا؟ سوچو ذرا سے، حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت زبیر موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ، لیکن کبھی کسی صحابی نے عثمان بن عفان کے خلاف خروج نہیں کیا۔ یہ کس نے کیا؟ نہ مکے والوں نے کیا، نہ مدینے والوں نے کیا، نہ مکے والوں نے کیا، نہ مدینے والوں نے کیا، کسی نے کیا ہی نہیں، ہاں، کسی نے نہیں کیا۔ جب عبداللہ ابن سبا الیہودی، یہودی النسل، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ ذرا دیکھیں کہ باطل فرقے پیدا کہاں سے ہوئے ہیں، باطل فرقے کہاں سے پیدا ہوئے، اس کو ذرا دیکھنا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی جب سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور آنے کے بعد اب طرح طرح سے اس نے فتنے پھیلائے، اور وہی عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج جو ہوا، مظاہرہ جو ہوا، شہید جو کیا گیا، قیادت عبداللہ ابن سبا کی تھی۔ مصر، شام، ان علاقوں میں پہنچ کر کے اس نے خوب ہنگامہ کیا، عثمان بن خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایتیں کی، طرح طرح کی برائیاں کی، اور طرح طرح سے الزامات اور بہتان تراشیاں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب کو بھڑکایا اور مدینے میں لا کر کے ہنگامہ کیا، مسجد نبوی پر قبضہ کیا، عثمان بن عفان کا گھیراؤ کیا۔ سوچو پورے مکے مدینے میں صحابہ کرام بھرے، ایک صحابی بھی ساتھ میں نہ آیا۔ اگر یعنی وہ کیا غلط عثمان بن عفان کی کوتاہیاں تھی کہ حضرت علی کو نظر نہیں آئی، کس کو نظر آئی؟ عبداللہ ابن سبا یہودی یا اس کے چیلوں کو آئی۔
تو ہمیشہ کسی حاکم کے خلاف جو ہنگامہ کیا جاتا ہے، بسا اوقات ایسے ہی کچھ چیزیں لے کر کے اس کے حسنات کو ختم کر کے اس کے برائیوں پر اپنا اجاگر کر برائیاں اس کی کوتاہیوں کو ظاہر کر کے ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اس لیے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. فَهُوَ خَارِجِيٌّ قَدْ شَقَّ عَصَى الْمُسْلِمِينَ. اللہ اکبر. وہ کیا ہو گیا؟ خارجی ہوگا. فَقَدْ شَقَّ عَصَى الْمُسْلِمِينَ. اور اس نے مسلمانوں کی لاٹھی کو کیا کیا؟ توڑ دیا. مسلمانوں کی لاٹھی کو توڑ دیا. کیا مطلب؟ سارے مسلمان ایک لاٹھی کے مانند تھے، اتفاق متفق، اس نے ختم کر دیا. وخالف الآثار. اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور صحابہ کے طور طریقے کی مخالفت، اتنی حدیثوں کی. فمیتتہ میتۃ جاہل. اب وہ مرے گا بھی تو جاہلیت کی موت مرے گا. اسی پر رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ گھیر کے مارو اس کو. أشهد أن محمد رسول الله.